بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر جا بجا قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یعنی قرآن مجید دیا اسے، یتلونہ حق تلاوتی، تو وہ اس کتاب کی، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں ایسے کہ اس کے پڑھنے کا وہ حق ادا کر دیتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حق ادا کرتے ہیں، ایمان والے ہیں۔ اللہ پاک نے اس قرآن مجید کی آیت کریمہ کے اندر فرمایا ایمان والوں کی یہ نشانی ہے، وہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں اور ایسے تلاوت کرتے ہیں کہ اس کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ اب قرآن مجید کی تلاوت کے حقوق کیا ہیں؟ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے حقوق میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے انسان باوضو ہو، باطہارت ہو، قرآن مجید کو اس کے تجوید کے ساتھ، قواعد و ضوابط کے ساتھ، جیسا کہ قرآن مجید کے حرف کو ادا کرنے کا حق ہے اسے پڑھے۔ اسی طرح تلاوت قرآن مجید کے آداب کہہ لیں یا حقوق یہ ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت جب کرے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ کرے، اللہ کا خوف اس کے اندر ہو، دل جمی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ وہ قرآن مجید کی تلاوت کو کرے، کہ پھر اس کو سمجھے، اس کے معنی کو سمجھے، اس کے مفاہیم کو سمجھے اور پھر اس کے اوپر عمل کرے۔ قرآن مجید پڑھنے سے قبل تعوذ اور تسمیہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور جب نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہو جائے کہ الفاظ قرآن حکیم کی غلط اس کے منہ سے نکلیں گے تو پھر قرآن مجید کی تلاوت کو بند کر دے۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک حسنہ ملتا ہے، اور ایک حسنہ سے مراد 10 نیکیاں ہیں۔ تو گویا جس نے الف لام میم کہا اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ اعراف۔ جب قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرو تو جب تک تمہارا دل تلاوت قرآن پہ جمع رہے، تمہیں لطف آئے، مزہ آئے، اس وقت تب تم قرآن کی تلاوت کرو، اور جب تمہارا دل قرآن کی تلاوت کرنے کو نہ کرے، بیزار ہو، ذہن منتشر ہو، بکھرا ہوا ہو، اور بالکل قرآن کی تلاوت کی توجہ نہ رہے، اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کو بند کر دو۔ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والا اور قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے والا، اس کی بڑی خوبصورت مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان لفظوں کے اندر ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مومن، مسلمان، ایمان والا جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال سنگترے کی طرح ہے۔ فرمایا کہ اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہے، اور وہ مومن اور وہ مسلمان جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، مسلمان ہے
لیکن تلاوت قرآن نہیں کرتا، فرمایا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ جس کا مزہ اور ذائقہ ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں۔ اور وہ مسلمان جو فاسق اور فاجر ہے، اللہ کا نافرمان ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا اس کی مثال تمے کی طرح ہے، اس پھول، اس جڑی بوٹی تمے کی طرح ہے جس کا نہ ذائقہ ہے، ذائقہ بھی کڑوا ہے اور خوشبو بھی نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ رشک صرف 2 آدمیوں سے کیا جا سکتا ہے، فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے جس کو قرآن مجید کا علم دیا گیا، وہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، اس کے معانی کو، اس کے مفاہیم کو سمجھتا ہے، پھر وہ اس پہ عمل کرتا ہے اور اس کا پھر نیبر اور ہمسایہ کہتا ہے کاش قرآن مجید کا یہ علم مجھے بھی دیا ہوتا اور میں بھی اس طرح عمل کرتا جس طرح وہ عمل کر رہا ہے۔ دوسرا وہ شخص، وہ مالدار جس کو اللہ نے مال دیا، مالی وسعت دی، اور پھر وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، اور پھر اس سے بھی اس کا نیبر، اس کا پڑوسی، ہمسایہ، اس کا جاننے والا کہتا ہے کاش مجھے بھی اس طرح مال کی وسعت ملتی اور میں بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم ہے۔ کچھ لوگ قرآن مجید کو پڑھتے نہیں، قرآن مجید کو سوچتے ہیں، نہیں قرآن کھول لیا اور پھر اس کے لفظوں کو اپنے ذہن کے اندر پڑھتے چلے گئے۔ یہ پڑھنا نہیں ہے، یہ تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت اپنی زبان سے ان لفظوں کو ادا کرنے کا نام۔ اگرچہ قرآن مجید کو پکڑنا، قرآن مجید کو دیکھنا یہ بھی ثواب ہے، لیکن تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت کہتے ہیں حروف کو اپنی زبان سے ادا کرنا، زبان ہلنی چاہیے، زبان حرکت میں آنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اس کی مثال اس بندے کی طرح ہے جو ظاہری طور پہ کھل کے صدقہ کرتا ہے، اور جو آہستہ آواز سے تلاوت کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پوشیدہ، مخفی، چھپ کے صدقہ کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اعلانیہ صدقہ کیا جائے یا چھپ کے صدقہ کیا جائے، دونوں اگر خلوص نیت کے ساتھ ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ہوں، تو اللہ نے دونوں کی تعریف فرمائی ہے۔ بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، اس کی روشنی میں ان احادیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کم از کم 3 دن سے کم قرآن مجید نہیں ختم کرنا چاہیے۔ اگرچہ حفظ جو بندہ کر رہا ہے، یاد کرنے کی جو مصلحت ہے، اس کے پیش نظر اگر وہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرتا ہے وہ ایک الگ صورت ہے، کیونکہ اس کے اندر مصلحت ہے کہ وہ قرآن کو حفظ کرنا چاہتا ہے، اسے سنانا چاہتا ہے۔ تو بعض حفاظ کرام ایک دن میں پورا قرآن مجید سناتے ہیں، ایسا بھی ہے۔ وہ حفظ کی اور یاد کرنے کی مصلحتیں ہیں۔ ویسے ہی بندہ ثواب کی نیت سے پڑھے تو حکم ہے کہ کم سے کم 3 دن یا پھر 7 دن یا 15 دن یا 10 دن یا 1 مہینے میں یا 40 دن میں، مطلب یہ کہ اسے اس کی تجوید و قرات کے ساتھ اور اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ صرف اسے پڑھنے کا یہ بھی مطلب نہیں کہ الف لام میم سے لے کے والناس تک فر پڑھ دیا جائے جس میں حروف کی ادائیگی ٹھیک نہ ہو، تجوید اور قرات کے اس کے اندر اصول و ضوابط سامنے نہ رکھے جائیں، یہ مراد نہیں ہے۔ تو رمضان شریف میں کچھ لوگ اور کچھ دوست نوجوان ایسے بھی دیکھے کہ جو پورا رمضان قرآن مجید نہیں پڑھتے اور پھر آخری ایام میں وہ پھر 2-3 دن میں قرآن مجید ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ایک تو وہ سوچ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ تلاوت نہیں کہلاتی، اور دوسرا پھر لفظوں کو کھا جانا، لفظوں کو نہ پڑھنا، تو اس سے بھی قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید انسان کو سمجھ کے ٹھہر کے اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ، تجوید و قرات کے ساتھ سمجھ کے ہر حرف کی صحیح طریقے سے مخرج ادا کر کے اس کو پڑھنا چاہیے۔ یا کم از کم اتنا عام بندے کو، جو ناظرہ عام بندہ پڑھتا ہے مسلمان، کم سے کم اسے اتنا مخرج یا حروف کی ادائیگی اتنی تو ضرور آنی چاہیے کہ جس سے معنی غلط نہ ہو، جس سے
معنی غلط نہ ہو۔ کچھ گنجائش نکل سکتی ہے کہ وہ حفاظ کی طرح، قاریوں کی طرح وہ تجوید کے ساتھ عام بندہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن اتنی تجوید اور قرات اور حروف کی ادائیگی ضرور آنی چاہیے کہ جن جگہوں کے اوپر اس کو ادا کرنا ضروری ہے اور اس سے مخرج غلط نہ ہو جائے اور معنی غلط نہ ہو جائے۔ اس کے لیے ضرور ہمارے بزرگوں، نوجوانوں کو قرآن مجید کے چند ایک ضروری جو مخرج ہیں وہ یاد کرنے چاہیے۔ کم یعنی الف سے لے کے یا تک یہ جو حروف تہجی ہیں، الف بات، ان کو کم سے کم مخرج کے ساتھ پڑھنا، ادا کرنا یہ سیکھنے چاہیے۔ یعنی سورہ اخلاص کی اتنی برکت اور فضیلت ہے، اس کو 3 مرتبہ پڑھیں، ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک شخص سورہ اخلاص کی بڑی تلاوت کرتا تھا، حضور کو جب یہ بات پہنچی تو حضور نے ارشاد فرمایا ان قریب سورہ اخلاص قل واللہ کی جو محبت ہے تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اب قرآن مجید کی تلاوت کرے ہی نہ، وہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہی پڑھ لیا کرے، ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت اپنے معمول اور روٹین کے مطابق کر رہے ہیں روزانہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ بھی وظیفہ ہے، آپ روزانہ یا ہفتے میں 2-3 مرتبہ، 1 مرتبہ، مہینے میں کچھ مرتبہ آپ کسی خاص وقت میں سورہ اخلاص بھی پڑھ لیتے ہیں، بھئی اس کا بھی یہ اجر و ثواب ہے، تو یہ اس کے لیے ہے۔ ایسا نہیں قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دیا جائے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے اور پڑھتے رہے، جی میں نے 6 قرآن پڑھ لیے ہیں، 6 قرآن کا ثواب مل گیا، اب میں نے اتنی بار پڑھ لی، ایسا نہیں ہے، اس کی یہ توصیح ہے۔ اسی طرح جسے قرآن نہیں آتا پڑھنا، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھتی ہیں خواتین بھی، اس کے لیے بھی وضاحت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو باوضو قرآن مجید کو پکڑیں، قرآن مجید اگر وہ دیکھ رہے ہیں لیکن وہ سیکھیں۔ وہ ان کی عمر 40 سال ہے، 70 سال ہے، ان کو سیکھنا ضروری ہے، اس کے اوپر سیکھیں۔ ہاں وہ اپنے عمر کے آخری حصے تک نہ سیکھ سکے، اپنی عمر کے آخری حصے تک وہ نہ سیکھ سکے، لیکن اللہ پاک قرآن مجید پڑھنے اور اس کو سیکھنے کا ثواب اجر عظیم ہے، وہ ضرور عطا کرے گا۔ جب مجھے آتا ہی نہیں پڑھنے، 40 سال عمر ہو گئی، یہ 50 سال، جی میں کیسے سیکھوں، میرا دماغ نہیں کام کرتا، تو وہ کہ جب میں نے سیکھنا ہی نہیں ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھتا رہے، تو یہ انصاف نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ وہ سیکھے، اگرچہ وہ ایک آیت بھی نہ سیکھ سکے، اگر اس کا اتنا ہی ذہن نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ ایک آیت بھی نہیں سیکھ سکا، عمر گزر گئی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے سیکھنے کا اجر و ثواب ضرور عطا کرے گا۔ ایسے بندے کو ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک تو اسے مشکل درپیش آ رہی ہے، ایک تو قرآن سیکھنے کا، اور دوسرا اس کے اوپر جو مشقت اور محنت اسے کرنی پڑ رہی ہے۔ تو قرآن مجید سیکھے، قرآن مجید کا یاد رکھیے، یہ میرا دعویٰ ہے بلکہ تمام علماء کا، حفاظ کا، کہ جو قرآن مجید اس کے حروف تہجی کو جوڑنا توڑنا سیکھ لے، یعنی نورانی قاعدہ یا یسرن قرآن جس میں جوڑ توڑ ہوتے ہیں، یہ سیکھ لے اچھے طریقے سے، زبر، زیر، جزم، شد، مد، کھڑی زبر اس کی پہچان کر لے، اور کچھ پریکٹس پہلے اس پارے کی وہ کر لے گا، انشاءاللہ العزیز پھر اسے قرآن مجید پورا پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ مشکل صرف وہی یسرن قرآن، نورانی قاعدہ کہہ لیں یا مدنی کہنا کہہ دیں، وہی ہوتا ہے، اور وہ بھی مشکل نہیں، اس لیے کسی بھی عمر کے اندر سیکھیں ضرور۔ اور صرف یہ کہنا میری 70 سال عمر ہوگی اور بسم اللہ سے پڑھتے ہیں قرآن مجید، ایسا نہیں ہے۔ بسم اللہ سے پڑھیں یا دیکھیں، لیکن ساتھ ساتھ سیکھیں۔ جیسے کہ دعائے قنوت کا مسئلہ ہے، بعد اب آپ کو دعائے قنوت نہیں آتی، اللہم انا نستعینک کا عشاء کی نماز میں وتر میں تیسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سورہ قل واللہ پڑھ لیں یا ربنا آتینا پڑھ لیں 3 مرتبہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ اب وہ معمول بنا لیں، اب میں نے مسئلہ علماء نے بتا دیا ہے تو اب میں نے اسے یاد نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے، وہ ساتھ ساتھ یاد کرے، اگرچہ اسے ساری عمر گزر گئی، اسے پوری دعائے قنوت نہیں یاد ہوئی، آدھی ہوئی، 2 لفظ ہوئے، 1 لفظ ہوا، لیکن اس نے جتنا کوشش کی ہے اسے وہ ضرور ثواب ملتا رہے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن مجید کا ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں، ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے،
اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دماغ اس اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید کا ایک جز بھی نہیں ہے، یعنی وہ بندہ جسے قرآن مجید کی کوئی بھی صورت نہیں آتی، سورہ کوثر بھی نہیں آتی، سورہ فلق بھی نہیں آتی، سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، کچھ حصہ ہی نہیں آتا، اسی طرح حضور نے اس پیٹ کو بھی، اس سینے کو، اس دماغ کو اجڑے ہوئے گھر اور قبرستان کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس کے اندر قرآن مجید کا کوئی جز نہ ہو۔ اس لیے مسلمان کی شان یہ ہے کم سے کم از کم اتنی صورتیں تو یاد ہوں، قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں چھوٹی ترین ہیں، مختصر ترین اور آسان ترین الفاظ ہیں اس کے، کم سے کم 10 صورتیں اسے یاد ہوں جو اپنی فرض اور واجب نمازوں کے اندر اسے وہ پڑھ سکے۔ لہذا رمضان شریف بہترین موقع ہے، نیکیوں کا ماحول ہے، جنہیں قرآن مجید پڑھنا آتا ہے اسے اس کے حقوق کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے، بالکل فرفر پڑھنے کی کوشش مت کریں۔ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کنز الایمان ملتا ہے، ہر مسجد میں پڑھے ہوتے ہیں، یا آپ اسے بائے کر لیں ہدیتاً تو اسے پڑھیں، ترجمہ اس کا پڑھیں، نہیں سمجھ آتا اپنے عالم سے پوچھیں اور قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں، اور جنہیں نماز کے لیے چند ایک صورتیں بھی نہیں آتی وہ کم سے کم سورہ اخلاص، سورہ کوثر، سورہ فلق، یہ 4 5 6 7 صورتیں، سورہ فیل، سورہ قریش، یہ تو یاد کریں لازمی، کیونکہ حضور نے اس جسم کو قبرستان سے، اجڑے ہوئے گھر سے تشبیہ دی ہے جو قرآن مجید جس کے اندر نہ ہو، جسے کچھ بھی نہ آتا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔